الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. کہہ دیجئے جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں، میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو، یا بہتا ہوا خون، یا سور کا گوشت، کہ یہ سب چیزیں ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے نہ حد سے باہر نکلے، تو تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بے لاگ جس نے بات خدا کی کہی نہیں، بے لاگ جس نے بات خدا کی کہی نہیں، اس کی کوئی بھی بات جہاں میں بنی نہیں۔ ذات و صفات و اختیارات و حقوق میں نہیں شریک، ذات و صفات و اختیارات و حقوق میں نہیں شریک، اس کے سوا کسی کے لیے بندگی نہیں۔ سائل اسی کے در کے ہیں جن و بشر تمام،
سائل اسی کے در کے ہیں جن و بشر تمام، اس کے سوا کسی کا سہارا کوئی نہیں۔ فرما روائے ارض و سما ہے اسی کی ذات، فرما روائے ارض و سما ہے اسی کی ذات، اس کے خلاف بات کسی کی بنی نہیں۔ تسکین قلب و راحت جاں ہے اسی کا نام، تسکین قلب و راحت جاں ہے اسی کا نام، غفلت میں جو بسر ہو کوئی زندگی نہیں۔ جو مانگنا ہے مانگ خدائے کریم سے، جو مانگنا ہے مانگ خدائے کریم سے، اس کی نوازشات میں کوئی کمی نہیں۔ بگڑی نہیں کسی سے بھی اس کی بنی ہوئی، بگڑی نہیں کسی سے بھی اس کی بنی ہوئی، اس نے جو دی بگاڑ تو وہ بگڑی نہیں بنی۔ ترک امید کفر ہے کچھ، ترک امید کفر سے کچھ کم نہیں ظہور، اس سے جو نا امید ہوا آدمی نہیں۔ بے لاگ جس نے بات خدا کی کہی نہیں، اس کی کوئی بھی بات جہاں میں بنی نہیں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، عید الاضحیٰ کی شروعات میں اس عید سے متعلق اور قربانیوں سے متعلق کچھ مسائل بیان ہوئے، اور وہ ایک سلسلہ وار مضمون جو شعبان کے اینڈ سے، ان کے آخر سے شروع ہوا تھا، پورے رمضان میں بھی اور اس کے بعد شوال میں بھی، وہ مضمون ضرورت وقت کے تحت موقوف ہوا، لیکن اس کے بعض پہلو جو میرے علم میں ہیں بیان نہیں ہوئے، اور بہت سارے احباب اس سے ابھی تک واقف نہیں ہوئے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس مضمون کو مکمل کر لیا جائے، پھر اس کے بعد اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اور مسائل آئیں گے۔ تو میں نے یہی سمجھا کہ دین کا سب سے بنیادی اور اساسی مسئلہ یہی ہے، اور اس کے بعض پہلو نامکمل رہ گئے ہیں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ان نامکمل مضامین کو پیش کروں۔ اسی سلسلے میں میں نے قرآن حکیم کی سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 145 تلاوت کی ہے، اور اس کا لفظی ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ یہاں یہ بات نشین فرما لیں کہ یہ آیت کریمہ جس میں جو کچھ بیان ہوا ہے، اس طرح کی 3 آیتیں اور بھی ہیں، اور اسی طرح کی ترتیب کے ساتھ۔ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 173، اور دوسری ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں ذرا زیادہ تفصیل ہے، اور تیسری آیت یہ ہے آیت نمبر 145،
اور چوتھی آیت ہے 14ویں پارے سورہ نحل میں، آیت نمبر 115۔ تھوڑی سی آپ توجہ مبذول فرمائیں گے تو انشاءاللہ مجھے سمجھانے میں بھی آسانی رہے گی اور آپ کو سمجھنے میں بھی، اور آپ کا یہاں تشریف لانا بیکار نہیں جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ خلاصہ ان آیات کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ حرام ہے۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے عام اسلوب سے ہٹ کر ان 4 چیزوں کو ایک ہی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے جس چیز کی حرمت کا ذکر ہے وہ ہے میتا، یعنی جو جانور پہلے حلال تھا لیکن کسی وجہ سے مر گیا، کسی بلندی سے گر کر مر گیا، کوئی چوٹ لگ کر مر گیا، کوئی اچانک تکلیف آئی، بیماری آئی، مر گیا اور اس کو ذبح نہیں کیا جا سکا، جس کو آپ اپنی زبان میں مردار کہتے ہیں۔ یہ فلاں جانور، بکری مردار ہوگی، یہ بیل مردار ہو گیا، یہ مرغی مردار ہو گئی، یعنی اس کو پہلے سے تھے تو حلال لیکن موت اس انداز سے آئی کہ شرعی ضابطے کے مطابق ان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو آپ اپنی عرف میں، اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جانور مردار ہے، اور مسلمان مردار نہیں کھاتا۔ یہاں جس آیت کے اندر ہے لا اجد فیما اوحی الی محرما، مجھ پر جو اللہ کے احکام نازل ہوئے میں حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ جانور مردار ہو جائے، وہ حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے خون کا ذکر فرمایا، لہو، لیکن ہر لہو نہیں، وہ دم مسفوح، یہاں اس کے لیے تفصیل موجود ہے۔ اور دمم مسفوحن، وہ جو جانور کے جسم سے بڑی تیزی کے ساتھ، دھار کے ساتھ نکلتا ہے۔ جیسے آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت تیزی کے ساتھ ایک جو خون نکلتے ہیں، اس کو دم مسفوح کہتے ہیں عربی زبان میں اور قرآن کی زبان میں۔ یہ حرام ہے، اس خون کا پینا حرام، اس کا کھانا حرام، کسی بھی پہلو سے استعمال کرنا حرام۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ حرام ہے تو کون سا خون حلال ہے؟ آپ بازار سے کسی قصاب سے جو گوشت خریدتے ہیں، اس گوشت کے ساتھ کچھ قطرے خون کے لگے لیتے ہیں، یا اپنے گھر میں آپ کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو کچھ وقفے کے بعد آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، گو کہ اس کو سلیقہ مند عورتیں دھو کر ہی پکاتی ہیں، لیکن اگر دھو کر نہ بھی پکایا جائے تو وہ خون کے قطرے اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے۔ وہ دم مسفوح جو دھار مار کر نکلتا ہے تیزی کے ساتھ ذبح کے وقت، اس کو قرآن کریم نے دم مسفوح کہا ہے، وہ حرام ہے۔ تو پہلے مردار کا ذکر کیا گیا، از خود جو جانور مر گیا وہ مردار ہے، یعنی وہ حرام ہے۔ دوسرا وہ خون جو دم مسفوح ہے، یعنی دھار مار کر نکلتا ہے، وہ حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کریم نے ان تینوں آیات کے اندر اسی ایک ترتیب کے ساتھ فرمایا لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ الحمدللہ الذی، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں بچپن سے اپنے ماں باپ کی تربیت سے ہی ان چیزوں کی حلت و حرمت کا پتہ چل ہی گیا ہے، لیکن چونکہ ایک اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس واسطے ان چیزوں کا ذکر میں ایک ترتیب کے ساتھ کر رہا ہوں، آگے چل کر اصل مسئلہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو ان چاروں آیات کے اندر اللہ کریم نے حرمت بیان کی ہے بعض چیزوں کی، لیکن ترتیب ایک جیسی رکھی ہے۔ پہلے نمبر پر مردار حرام ہے، دوسرے نمبر پر
لہو حرام ہے، وہ جو تیزی سے بہہ کر نکلتا ہے۔ تیسرے نمبر پر خنزیر حرام ہے، اور چوتھے نمبر پر اللہ کریم نے فرمایا وہ چیز جو غیر اللہ کے نیاز کے طور پر نامزد کر دی گئی ہو وہ حرام۔ آسان لفظوں میں آپ کے نیازات غیر اللہ کی نیازات چونکہ اللہ ہی کے نام کی، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی کے نام پر مانا جا سکتا ہے، وہ حلال ہے، لیکن مخلوق کے نام پر اس کو مانا گیا، کسی بھی مخلوق کے نام پر وہ غیر اللہ کے نیاز بنے گی، وہ حرام ہے۔ یہاں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ میں نے مبذول کرانی ہے، ان چاروں مقامات میں ان چار چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے، لیکن ترتیب اللہ کریم نے ایک جیسی رکھی، آگے پیچھے نہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ نے مردار کا ذکر فرمایا۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور جو از خود مر گیا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا۔ جب وہ مردار کیا ہوا جس کو ذبح نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ جس خون نے اس کے جسم سے نکلنا تھا ذبح کرتے وقت، وہ خون اس کے جسم میں بند ہو کر رہ گیا، وہ کیا کہلایا؟ مردار۔ تو دوسرے نمبر اللہ نے فرمایا خون حرام ہے، یعنی خون جو باہر نکلنا چاہیے جانور کے جسم سے وہ حرام ہے۔ وہ اس خون نے اس جانور کو جو حلال جانور تھا ذبح نہ کرنے کی وجہ سے جسم میں بند رہ گیا، تو اس سارے جسم جانور کو اس نے ناپاک بھی کر دیا، حرام کر دیا۔ تو مردار حرام ہے، خون حرام ہے۔ اس مردار کے مردار ہونے کا سبب یہ خون ہی ہے، جس خون نے نکلنا تھا وہ نہیں نکلنے سے بند ہو کر رہ گیا، وہ سارا بدن اس کا ناپاک بھی کر دیا اور حرام بھی کر دیا۔ تو دوسرے نمبر خون حرام ہے، تیسرے نمبر سور حرام ہے۔ اب یہ ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ سور ایک ایسی چیز ہے، اس سے بڑھ کے کس چیز کی حرمت نہیں ہے جانوروں کے اندر۔ یہ ترتیب قرآن کریم میں ایک ہی جیسی ہے۔ آیت نمبر 173 سورہ بقرہ، یہ ذہن نشین فرما لیں، آیت نمبر 3 سورہ مائدہ، اور آیت نمبر 145 سورہ انعام، اور آیت نمبر 115 سورہ نحل 14 پارے میں۔ ان چاروں مقامات میں اللہ کریم نے ان چیزوں کی حرمت کا ذکر فرمایا اور ترتیب ایک جیسی رکھی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے جب قرآن حکیم کی تفسیر پڑھی تھی، ہمارے استاد حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ گجرانوالہ سے آپ حافظ آباد کی طرف جائیں تو 11 میل کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے قلعہ دیدار سنگھ، وہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے والد مرحوم قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں آ کر انہوں نے ڈیرا لگایا، بڑا دین کا کام کیا۔ قاضی نور محمد صاحب کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے، ان کی زیارت تو نہیں کر سکے کیونکہ ہم جب قلعہ دار سنگھ گئے تو اس سے پہلے قاضی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ البتہ ان کی تصویر دیکھی ہے، تصویر سے پتہ چلتا کہ اللہ کا ولی ہے۔ قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر جمعرات کو محلے کے کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے کر، ایک بیٹری اور سپیکر ساتھ لے کر، کندھوں پر اٹھا کر، کبھی کسی گاؤں میں کسی گاؤں میں، خاص طور پر وہ گاؤں جہاں مسجدیں ہیں تو صحیح مگر اجاڑ ہیں، مسجدوں میں کتے اور بلے پڑے رہتے ہیں، اور مسجدوں کے اڑوس پڑوس کے اندر جو مسلمان کہلانے والے ہیں ان کے دلوں میں مسجدوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے نوجوانوں شاگردوں کو لے جا کر پہلے مسجد کو صاف کراتے، پھر وہ سپیکر لگا کر اذان دیتے نماز کے وقت میں، اور لوگوں کو دعوت دیتے، اور ان کی دعوت سے لوگ آتے۔ میں جب قلعہ دار سنگھ گیا ہوں، یہ آنے سے پہلے کی بات ہے، میں 1966 میں غالباً 66 میں گیا تھا، 3-4 سال وہاں رہا قاضی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس۔ تو ہمیں وہاں جا کر معلوم ہوا
کہ قاضی صاحب نے کس قدر محنت کی ہے، ایک ایک گاؤں کی مسجد میں جا کر کسی جمعے کو، کسی جمعرات کو کسی مسجد میں، کسی جمعرات کو کسی مسجد کے اندر، اور مسجد کے اندر صاف بھی کرتے، وہاں بلیاں اور یہ کتے اور مطلب ناپاکی پھیلا دیتے، ان کو دھلاتے، اور اس کے بعد پھر قاضی صاحب اسپیکر لگا کر لوگوں کو دعوت دیتے، اور اس طرح لوگوں کو دین کی بنیادیں باتیں معلوم ہوتی. اور الحمدللہ یہ واحد علاقہ تھا کہ قلعہ دار سنگھ اور اس کے ماحول کے سب لوگوں کے عقیدے ٹھیک. یہ قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محنت، خدا کی ارب ہر رحمت نازل ہو. تو قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے تھے، بڑے زبردست عالم تھے، تدریس میں ان کا ثانی نہیں تھا پاکستان میں، طبیعت میں بڑی جلال بہت تھا. قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی طالب علم عصمت اللہ کی، اپنے بیٹے کے عصمت اللہ کے ناز برداریاں کر لے تو وہ مولوی بن کر جائے گا. قاضی صاحب بڑے سخت تھے. اپنی بھی ایک بات بتا دیتا ہوں. قاضی صاحب رحمہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ طالب علم باری باری عبارت پڑھتے، اور قاضی صاحب اس پر فرماتے اب کتاب سے نظر ہٹا کر میری طرف دیکھیں. قاضی صاحب اس پر ایک مربوط تقریر کرتے تھے اور فرماتا اب جو کچھ میں نے بیان کیا ہو بہو لفظ بلفظ بیان کر. یہ پاکستان میں کہیں نہیں تھا، بلکہ ہندوستان میں بھی نہیں سنا. اس کی وجہ سے ہمیں ساری رات مطالعہ کرنا پڑتا کتابوں. آج اگر کچھ ہے جو آپ حضرات تک پہنچتا ہے تو یہ ان بزرگوں کی صحبت کی برکت ہے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے. خدا کی ارب ہر رحمت نازل ہوں. تو جو طالب علم جس کی باری ہوتی اس کو تو زیادہ محنت کرنی پڑتی کہ میں نے سبق سنانا بھی ہے، تو لفظ بھی آگے پیچھے ہو جاتا تو قاضی صاحب غصے میں آ جاتے. اس قدر جلال تھا ان کی طبیعت کے اندر. ایک قصور کا طالب علم تھا، اس کی باری تھی، پتہ نہیں اب زندہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کی حکمت ہے. نہ میں جا سکا، نہ مجھے ان کا گھر معلوم تھا، نہ وہ خدا کا بندہ ادھر آیا. اس کی باری تھی، تھا اور لاوالی سا تھا. اس نے عبارت پڑھی، قاضی صاحب نے تقریر فرمائی اور فرمایا چل بیان کر. اس نے بیان کیا تو صحیح، لیکن توجہ چونکہ پوری نہیں تھی اس وجہ سے ادھر ادھر مارنے لگا. قاضی صاحب نے فرمایا نہیں، صحیح بیان کر. دو چار دفعہ جب اسے فرمایا قاضی صاحب نے تو بیان نہیں کر سکا. پھر ساتھ والوں کا تو بیان کر. قاضی صاحب کے چہرے کا جلال دیکھ کر سب کے اوسان خطا ہو جاتے تھے. قاضی صاحب کو اللہ نے اتنا حسن دیا تھا، اتنے خوبصورت انسان تھے کہ کم آپ نے دیکھے ہوں. اتنے نفیس انسان. جب گھر سے مسجد طرف جاتے تو گلی میں چلنے والے لوگ کھڑے ہو کر قاضی صاحب کے چال کو دیکھتے. اتنا خوبصورت انسان. اور میں نے، ہم طالب علم تھے چھوٹے چھوٹے، تو چھتوں پر خواتین قاضی صاحب کے چلنے کو دیکھتے تھے. اتنا حسین اور خوبصورت انسان. تو قاضی صاحب کے جلال کو دیکھ کر سب کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. اس موقع پر ہر طالب علم نے ایک کتاب، وہ جو کتاب مختصر معنی علم معنی کی کتاب ہے، وہ اس کے منہ پر لگی. ہماری باری آئی ہماری بھی حالت یہ تھی کہ بہت سب کی جب مار پڑی تو ہم بھی اس ترتیب کو برقرار نہ رکھ سکے. تو قاضی صاحب رحم اللہ نے یہاں ہماری کتاب غالباً، میں اس وقت اینک پہنتا تھا تو میرے کان کے پیچھے کچھ زخم سا ہو گیا. بعد مجھے محسوس ہوا کہ خون نکلتا ہے. خیر، اس قدر جلال تھا قاضی صاحب کی طبیعت میں. لیکن جو طالب علم ان کے پاس رہتا تھا، پڑھتا تھا، تو پھر وہ مولوی بن کر نکلتا تھا. وہ اتنا لائق ہوتا تھا کہ اس جیسا لائق اور کوئی نہیں ہوتا تھا.
بہرحال ہم ہیں تو نالائق سے، لیکن قاضی صاحب کی خدمت 3-4 سال گزارے ہیں. بس وہ اس طالب علم کی اس غلطی کی وجہ سے ایک کتاب مجھے بھی لگی ہے، لیکن اس کے بعد کبھی بھی قاضی صاحب کی جلال کا شکار ہم نہیں ہوئے. ہم نے پوری محنت کر کے سارا کام کیا الحمدللہ العظیم. یہاں ایک اور بات بھی کہہ دیتا ہوں، کچھ چیزیں جو ہیں محسوس ہوتی ہیں. قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ یہاں تشریف لائے. ان کے ساتھ قلعہ دار سنگھ کے اور بھی کچھ بزرگ تھے، کاروباری تھے، آڑت کے کاروبار تھے. تو قاضی صاحب ساتھ آئے دونوں اندر میرے کمرے میں، یعنی لائبریری جو میرا ہے وہاں تشریف لائے. تو ابھی بیٹھے نہیں تھے تو وہ جو ساتھ والے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب اس لیے آئے ہیں کہ قاضی صاحب کا وہاں ایک تھانے دار تنگ کرتا ہے، قلعہ دار سنگھ، کہ ہر جمعے کے بیان میں وہ تھانے دار جو ہے قاضی صاحب کے خلاف مقدمے بنا دیتا ہے. تو آپ کے ایک آئی جی، ڈی آئی جی، اس وقت ڈی آئی جی تھے، آپ کے دوست نے تم کو کہہ کر اس سے جان چھوڑائے. میں نے کہا حضرت آپ کسی طالب علم کو یہ حکم دے دیتے، آپ کو تشریف لانے کی ضرورت اٹھانے کی کیا تک. بہر آپ تشریف لے آئے تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. میں نے اس وقت جہاں سے برکی صاحب آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، بعد میں آئی جی ہو کر وفات پا کے خدا کے کروڑوں رحمت نازل، ہمارے درس کے ساتھی تھے. جب یہاں آئے تھے تو کلین شیو تھے، اور بعد میں جب دنیا سے گئے تو بڑی خوبصورت داڑھی. بہت ساری کتابیں جو ہے میں نے تجویز ان کے لیے کی تھی اور مطالعہ کرتے تھے. تو اس وقت گجرا والا میں ڈی آئی جی تھے. میں نے ان سے ٹیلی فون پر بات کی. میں نے کہا قاضی صاحب میرے استاد تشریف لائے تو یہ مسئلہ ہے. برکی صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ قاضی صاحب کو لے کر آپ میری طرف آ جائیں. میں نے ابھی تک ان کی زیارت نہیں کی. یہ نہیں کہ ان کے آنا اس کام کے لیے، کام تو ہوگا لیکن قاضی صاحب کو میں نے زیارت نہیں کی. میں قاضی صاحب رحم اللہ کو لے گیا تو برکی صاحب نے کھانے کا اہتمام بھی کیا اور ظہر کی نماز بھی انہیں کی کوٹھی پر پڑھی. قاضی صاحب رحم اللہ نماز پڑھائی اور برکی صاحب نے فرمایا کہ اب آپ تشریف لے جائیں گے، آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی. اس تھانے دار کو کچھ ایسا بدبخت تھا، یہاں سے اٹھایا تو وہ اٹک کے آخر میں بالکل جہاں پنجاب کا حصہ ختم ہوتا ہے وہاں جا کر فرمایا جب تک میں اس سیٹ پر موجود یہ واپس نہیں آئے گا. ایک اور بات بھی ہے لیکن میں آپ کے وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. اس میں اتنا آپ کو پتہ چلے گا کہ قاضی صاحب وہ نفاست بھی ہم نے دیکھی. اور پھر ایک ایسا وقت تھا کہ قاضی صاحب یہاں تشریف لائے تو سر پر کراکولی ٹوپی تھی تو ٹیڑھی میڑھی تھی. میں نے حضرت کے سامنے کھانا رکھا. میں نے کہا حضرت سب دنیا نفاست آپ سے سیکھی، ہمارے اندر نفاست ہے نہیں لیکن جو کچھ بھی ہے کچھ آپ سے ہی سیکھا. لیکن میں آپ کی ٹوپی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ کی شان کے مناسب نہیں. کہ جو لمبی ان کی بات ہوئی وہ ساری سنانا نہیں چاہتا. میں نے افغانستان سے، میرے ایک دوست تھے، اب وہ کینیڈا چلے گئے ہیں، شاگرد تھے، ان سے ایک کھال منگوائی تھی ٹوپی کی اور اپنے لیے بنائی لیکن ابھی استعمال نہیں کی تھی. میں نے کہا حضرت میرے پاس ایک ٹوپی ہے افغانستان سے منگوائی اور بہت خوبصورت ہے. اس زمانے 1500 روپے کی، کم سے کم بھی اس کو 30-40 سال ہو گئے. تو قاضی صاحب میں نے کہا کہ میرا سر ذرا بڑا ہے اور آپ کا سر چھوٹا ہے، تو اگر آپ اپنی مرضی سے بنا لیں دفعہ بھی، ورنہ میں آپ کی مرضی مطابق بنا کر دے دوں. قاضی صاحب نے فرمایا کہ مجھے دے دیں، میں خود کر لوں. میں نے فرمایا کہ آپ اپنی ٹوپی مجھے دے کر جائیں گے. مجھے پنجابی کہنے لگے تو کی کر رہے ہیں. میں نے کہا اس کو میں بہرحال میں کیا کہوں، غلطی سی. میں نے کہا اس کو ضائع کر دوں گا. میں غصہ نہیں کیا. قاضی صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ضائع نہ کریں، میں وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ اس ٹوپی کو نہیں پہنوں گا. وہ دور بھی دیکھا ہم نے، قاضی صاحب کے فاسد کا دور بھی دیکھا اور آخر دور بھی دیکھا. خیر، قاضی صفت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جن کا یہ تذکرہ ہوا، وہ فرماتے تھے اس آیت کریمہ پر، اس میں ترقی من الادنی الی الاعلی ہے. یہ لفظ یاد رکھیں. اللہ نے ان چیزوں کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. لیکن جو چیز کم حرام ہے اس کا سب سے پہلے ذکر فرمایا، جو اس سے بڑھ کر دوسرے نمبر پر حرام ہے اس کو دوسرے ذکر فرمایا، جو اس سے بڑھ کر حرام ہے اس کا تیسرے نمبر پر، اور جو سب سے زیادہ حرام ہے اس کو آخر میں فرمایا. سمجھانے کا ایک انداز تھا خدا کی
کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ سب سے پہلے مردار کا ذکر فرمایا ہے، ایک حلال بکری، حلال مرغی، حلال جانور مردار اس لیے ہوا کہ خون اس کے جسم میں بند ہو کر رہ گیا، خون نکل جاتا تو حلال تھا، تو دوسرے نمبر پر اسی خون کا ذکر کر دیا گیا۔ تیسرے نمبر خنزیر کا گوشت، اور خنزیر کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ خنزیر کا ہر جز ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ لیکن دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ سنا ہے واللہ عالم کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ یہ شوق فرماتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، بس اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو سب سے پہلے مردار حرام، اس سے بڑھ کر لہو حرام، اس سے بڑھ کر سور کا گوشت حرام، تین تو ایک ترتیب سے آگے، اور چوتھے نمبر پر ما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نامزد کر دی گئی ہو وہ حرام ہے۔ آپ اس کو اپنی زبان میں آسان لفظ سمجھوں کیسے، وہ جو غیر اللہ کی نیاز ہے وہ حرام ہے۔ نظر و نیاز کا حقدار کون ہے؟ نظر و نیاز عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، قربانی عبادت ہے۔ یہ عبادت کی قسمیں ہیں۔ تو جو غیر اللہ کے نام کی نیاز ہوگی وہ حرام ہے، لیکن سب سے بڑھ کر حرام ہے۔ اب یہ حال میں جو محرم الحرام گزرا ہے، لوگ جگہ جگہ کہتے ہیں سبیلیں لگائی ہیں اور کھانے پکا کر ایک دوسرے گھروں میں بھیجتے ہیں اور بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں۔ دین سے ناواقفیت اور قرآن سے لا تعلقی کے سبب سے یہ ساری بدبختیاں جو حصے میں آتی ہیں کہ سب سے زیادہ حرام اور ناپاک چیز جو ہے اس کو لوگ کھاتے ہیں اور اس کو بڑے عقیدت کے ساتھ کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس طرح سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے حرام اور کفر ہے، رکوع کسی اور کے لیے اللہ کے سوا حرام اور کفر ہے، اسی طریقے سے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر، نیاز، منت یہ حرام ہے اور کفر ہے۔ چاہے کسی کی بھی ہو، نظر و نیاز صرف اللہ کی ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو شروع میں لوگوں نے کیا ترجمہ سکھایا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کی ساری قسمیں، عبادت کی ساری قسمیں جو ہے اس کا حقدار کون؟ صرف اللہ ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کی کوئی قسم بجا لائی جائے وہ حرام ہے اور کفر ہے۔ تو غیر اللہ کے نام کے نیاز بھی کفر ہے۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا نظر نیاز کا ذکر موجود ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ ادھورا تھا، اس لیے میرا فرض بنتا تھا کہ آپ کے سامنے توحید اور شرک کا مسئلہ بیان کرتے وقت اس مسئلے کو میں مکمل طور پر آپ کی خدمت رکھوں۔ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے، اور صرف عمل ہی کی نہیں بلکہ دوسروں تک یہ بات پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جھگڑا قوموں کے ساتھ کیا تھا؟ یہی تھا کہ اللہ کا حق وہ مخلوق کو دیتے تھے تو انبیاء سمجھاتے تھے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جب میں نے بیان کرنا شروع کیا تو اس وقت کچھ ترتیب اس طرح رکھی تھی کہ اللہ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے، اس کی صفات جیسی صفات کسی میں نہیں۔ وہ اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے۔ زندگی کس کے اختیار میں ہے؟
کوئی اور زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں. موت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. عزت کس کے اختیار میں؟ ذلت کس کے اختیار میں؟ یہ سارے اختیارات ہیں پروردگار عالم کے. تو اللہ اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے. کوئی بڑا چھوٹا نبی ولی جن انسان آسمان والا زمین والا اللہ کے کسی اختیار میں شریک نہیں ہے. اللہ اپنے اختیارات کا خود مالک ہے. اور چوتھی چیز تھی اللہ اپنے حقوق میں بھی لا شریک ہے. تو حقوق کیا ہیں؟ بندگی عبادت سب اللہ کے حق ہے. ذکر و اذکار کس کا ہوگا؟ اللہ کا. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن میزان عمل میں جب اعمال تولے جائیں گے کل قیامت کا دن اس کے اندر بڑا وزن ڈالیں گے. گوئے ان کلمات کو پڑھنے والے کے اعمال بڑے وزنی ہو جائیں گے. اور آخر میں فرمایا حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، محبوب ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ. پاک ہے کس سے؟ شریکوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے. ساری خوبیاں سارے کمالات اللہ کی ذات میں، خامی کوئی نہیں ہے، نقص کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، فطور کوئی نہیں. یہ سبحان اللہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے، اور حمد کا لفظ بتا رہا ہے خوبیاں، کمالات، عظمتیں، بڑائیاں، قدرتیں سب اللہ کی ذات میں ہیں. آپ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، تو ثنا میں الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ سبحانک اللہم سب سے پہلے کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد وبحمدک. یاد رکھیں کہ قرآن میں اور حدیث میں جہاں جہاں بھی یہ کلمات آئیں تو سبحان کا لفظ پہلے آتا ہے اور حمد کا لفظ بعد میں آتا ہے. جیسا یہ حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لفظ سبحان بتا رہا ہے کہ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، قصور سے پاک ہے، فطور سے پاک ہے. اور لفظ حمد بتا رہا ہے ساری خوبیاں، سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں، ساری قدرتیں سب اللہ کی ذات میں ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ کلمات اللہ کو بڑے پیارے ہیں، میزان عمل میں بڑے وزن ڈالیں گے پڑھنے والے کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک چیز بتا دیتا ہوں، یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے چھوٹے سے لیٹر پیڈ پر لکھ کر نیٹ پر بھی بھیج دیا تھا، لیکن پتہ نہیں آپ حضرات کی نظر گزری ہے کہ نہیں. ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ میں اتنا مفلس اور نادار ہو گیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں کہ گویا دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ملائکہ کرام کی وہ تسبیح تم نے یاد نہیں کی؟ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں. فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. 100 مرتبہ اس کو پڑھیں. اب حضرات توجہ ہے، اس پر توجہ تو ہوگی کیونکہ دنیا میں فائدہ ہے اس میں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. فرمایا کہ 100 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ کے رزق کی ساری تنگی دور کر دیں گے. وہ یہ سن کر چلے گئے، کافی عرصہ کے بعد آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کریں یا رسول اللہ آپ کا بتایا ہوا ورد میں نے پڑھا ہے، اب تو اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے کہ میں اسے سنبھالنا ممکن نہیں.
وہ ہیں کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اس کو یاد کر لیں انشاءاللہ العزیز. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کلمات کی برکت سے معاشی تنگ دستیوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور اگر آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دیں گے. تو یہ بخاری شریف کی آخری حدیث تھی جو میں نے آپ حضرات کو سنا دی کہ یہ کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں. میزان عمل میں کل ترازو جس میں اعمال تلیں گے اس میں بڑا وزن ڈالیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ان کلمات میں یہ خوبی کیوں ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ کمالات اور عظمتیں سب اللہ ہی کی ذات میں ہیں، خامی کوئی نہیں، نقص کوئی نہیں، فطور کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں. یہ ساری مخلوق کی صفتیں ہیں. وہ خالق وہ ہے، ساری قدرتوں کا مالک وہ ہے. اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. کوئی نبی شریک نہیں، کوئی فرشتہ شریک نہیں، کوئی ولی شریک نہیں، کوئی جن شریک نہیں، کوئی آسمانی مخلوق، کوئی زمینی مخلوق، کوئی شریک نہیں. اللہ واحد لا شریک ہے. وحدہ لا شریک لہ جو آپ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، وہ اکیلا ہی ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کے اندر یہی کچھ بتایا گیا ہے. وہ اپنی تمام خوبیوں میں، کمالات میں، عظمتوں میں لا شریک ہے، کوئی شریک نہیں. نہ آسمان والے شریک ہیں، نہ زمین والے شریک ہیں، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن. اللہ اپنی تمام صفات میں لا شریک ہے. اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، میں نے ابھی بتایا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تنزیہ، یعنی کوئی خامی نہیں، وہ پاک ہے ہر خامی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر قصور سے، ہر فطور سے پاک ہے. وہ بحمدہ کا، تو ساری خوبیاں، سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں اللہ تیری ذات میں جمع. وہ تبارک اسمک کا، تیرے نام میں برکتیں ہیں، برکتیں تیرے نام سے ملتی ہیں. یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے اس بیان کی برکت سے ہی آپ کو کہتے فلاں حضرت کی برکت ہے، فلاں حضرت کی برکت ہے، فلاں حضرت کی برکت. کسی حضرت کی برکت نہیں، برکت صرف اللہ کی ہے. برکات دہندہ ذات کون ہے؟ اللہ کی. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت دینے والی ذات وہ ہے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات کی جان ہے. اپنے عقیدوں کو درست کیجئے میرے دوستو. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ حضرات تک یہ بات پہنچانے کی. ہمارے معاشرے میں جہالت چونکہ عام ہے، بہت زیادہ، شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوگی جتنی جہالت پاکستان کے اندر ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اب بھی پاکستان کا نوجوان، اس سے پوچھا جاتا ہے ہمارے نبی کا نام کیا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، تازہ ترین بات ہے، چند روز کی بات. 3 نوجوان کھڑے ہیں، ان سے ایک اینکر پوچھتا ہے ہمارے نبی کا نام کیا ہے. کافی سوچ کر تو ایک کہتا ہے ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ درود پاک ہے، نبی کا نام کیا ہے؟ وہ نام نہیں بتا سکتے. یہ مسلمان زیادہ ہے، اس کے ماں باپ مسلمان کہلاتے ہوں گے، کشکشی سی داڑھی بھی اس لڑکے کے چہرے پر ہے، لیکن وہ نبی کا نام نہیں بتا سکتے. اس سے بڑا زوال دنیا میں کسی قوم کا نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم، قرآن میرے ہاتھ میں ہے. آپ بھی سوچتے ہوں گے، آپ کی سوچ کا بھی زاویہ ہوگا، میرا بھی ہے. پاکستان اتنا زوال کا شکار ہو چکا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہوگی. ہم اخلاقی زوال میں بھی مبتلا ہیں، معاشی زوال کے اندر مبتلا ہیں، دینی اعتبار سے بھی زوال میں مبتلا. کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں ہم زوال کا شکار نہ ہوں.
ہمارے اعمال کی شامت سے ہم پر ایسے ایسے حکمران بن کر آئے. اللہ اکبر. نام لیتے بھی شرم آتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے تو تم پر خدا ایسے غلط اللہ اکبر حکمران مسلط کر دے گا جو تمہیں اذیتیں پہنچائیں گے. ماضی قریب کے اندر آپ کو کیا کیا اذیت نہیں ملی, کس کس پہلو سے اذیت نہیں ملی. اللہ اکبر. اس وقت آپ حضرات مسجد کے اندر تشریف فرما ہے, لیکن آپ اس بات محسوس کر رہے ہیں کہ معاشی طور پر پاکستان کے اندر لوگ کس قدر پریشانی کے شکار ہیں کہ کوئی مثال اس کے لیے ملتی. لیکن اقتدار کے منصب پر جتنے لوگ بھی آئے, جتنے لوگ بھی, میں نام نہیں لیتا کسی کا, یہ سب کے سب آسودہ حال ہیں. یہ آسودگی کہاں سے آ گئی؟ ان بدبختوں نے سوائے مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کیا. اگر اللہ کے ہاں ان کے لیے ہدایت ہے تو یا اللہ ان کو ہدایت دے دے, تو یا اللہ ان کو اکٹھا ہی ہلاک کر دے. لیکن یہ یاد رکھیں, یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے. ان کا جو ظلم ہے ہمارے ساتھ, اس قوم کے ساتھ, یہاں کے غریب کے ساتھ, اس کا سبب ہمارا اپنا. جیسا بھی مثال کی, ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے لڑکا جو ہے اپنے نبی کا نام نہیں بتا سکتا. کیا کہیں گے ہم؟ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. یہاں کا مقتدر طبقہ یہ کہ بعد دیگرے, اس کے اندر اسلام تھا. اسی سیٹ پر بیٹھ کر میں 3-4 موقع پر آپ حضرات کو توجہ دلائی. وفاقی وزیر بیٹھ کر سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا. اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آتی. وہ شرم لیس قسم کے لوگ ہیں. ایک پارٹی, دوسری پارٹی, تیسری پارٹی, سب کا ایک جیسا حال ہے. میرے دوستو, بس اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی ضرورت ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی شامت سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں کو بہتر حکمران عطا فرما جو تیرے نزدیک بہتر ہے. یا اللہ ایسے حکمران جو اس ملک کے اندر بسنے والے غریب عوام کے لیے بہتر سوچتے ہو, بہتر فیصلے کر سکتے ہو. توبہ استغفار کی بڑی شدید ضرورت ہے دوستو. عقیدہ توحید تو میں نے بیان کر ہی دیا ہے الحمدللہ, لیکن ہر وقت ہر مسلمان کو چاہیے کہ خدا کے سامنے استغفار کرے. بلکہ اگر خدا توفیق دے, یہ سوچ بن سکے اور یہ سوچ بنائے کہ شاید میرے ہی گناہوں کے سبب سے یہ پورے ملک پر عذاب آئے ہوا, اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار سمجھ کر خدا کے سامنے رجوع کرے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے, تو میرا رب بڑا کریم ہے. وہ حدیث میں نے سنائی تھی اس سے پہلے بھی, ان ربکم حی کریم, تمہارا رب بڑا حیا والا ہے, بڑا کرم والا ہے. یستحیی من عبدہ, اپنے بندے سے حیا کرتا ہے. اذا رفع یدیہ, بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے لیے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں. اس بندے نے مجھ سے مانگا ہے, اس کا ایمان اور یقین یہ ہے کہ میں ہی سب کچھ دے سکتا ہوں, تو لہذا خالی نہیں لوٹاؤں گا. بہرحال توبہ استغفار کی ضرورت ہے میرے دوستو. یہ دعا کریں کہ آنے والے جو الیکشن ہیں, جو بھی ہے, ایک تماشا ہے. یا اللہ کو بہتر لوگ اس ملک کو دے دیں. ماضی کی طرح غرض لوگوں سے یا اللہ اس ملک کو پاک اور صاف کر ہماری آنے والی نسلوں کو یا اللہ محفوظ فرما دے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا معاملہ بھی خدا کے ساتھ سیدھا رکھیں. ہمارا معاملہ بھی رب کے ساتھ سیدھا ہوگا تو پھر خدا کی رحمتیں آئیں گی, ورنہ خدا مجبور نہیں, اپنی رحمتیں ہمارے پیچھے لے کر آئے. ہماری بغاوت, سرکشی, نافرمانی خدا کی ذات کے ساتھ ایسی رہے اور ہم کہیں کہ خدا بند ہم پر مہربانی کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کے ساتھ اپنا تعلقات درست کرنے پڑیں گے. اپنے گھر کے حالات دیکھنے پڑیں گے. گھر کے اندر دینی فضا کیسی ہے؟
میرے بیوی بچے جو ہیں دین کے ساتھ کس قدر ان کا تعلق ہے. ہر انسان اپنے گھر کے حالات کو اچھی طرح سمجھتا. یہاں ہمارا ایک ملنے والا تھا، نام نہیں لیتا، اس ہمارے مسجد کا نمازی، درس کے اندر بیٹھنے والا، اب دائیں بائیں کہیں جا کر آباد ہو گیا. اس کے بچے، کسی بچے کے بچی یا بچی کی شادی ہوئی اور سارے منکرات تھے اس کے اندر. میں پوچھا اس لیے کہ بھئی میری مجلس کے اندر بیٹھنے والا یا مجھ سے کوتاہی ہے، میں کو مسئلہ نہیں بیان کر سکا، ایسا کیوں ہوا؟ اس نے بڑے کھسیانے سے لے جیسے کیا کروں، بچے نہیں مانتے. شرمناک بات ہے، بہت شرمناک بات ہے. اس کی مذمت کے لیے میرے پاس الفاظ موجود نہیں. مسلمان کہلانے والا ہے اور وہ ایسی مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے جس مسجد کے اندر الحمدللہ العظیم مسئلہ صحیح بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس میں اتنی بے ہمتی ہے، بے حسی ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ منکرات میرے گھر میں نہیں ہوں گے. یہ معاملہ اگر ہمارا جاری رہا دوستو تو مت توقع رکھیں خدا کی مہربانیوں کی. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے منہ پھیر لیا میرے حکموں سے، یستبدل، تمہیں مٹا کر دوسری قوم کھڑی کر دے گا. ثم لا یکون امثالکم، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. تم میں سے جو دین سے پھر جائے گا تو تمہیں مٹا کر خدا کوئی اور قوم لائے گا جو اللہ سے پیار کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے پیار کرے گا. خدا نے ایسے کتنے ہی نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. بہار زندگی ہے چند روزہ، نہ چل تو سر کو اٹھا اٹھا کر. خدا نے ایسے کتنے ہی نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. وہ قادر مطلق جو چاہے کرے. میرے دوستوں، میری بات اگر کسی دوست کو ناگار ہوئی تو میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم من حیث القوم خدا کے نافرمان ہیں، خدا کے باغی ہیں. اپنے اندر کے حالات کو، گھر کے حالات کو دیکھیں، اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی کو دیکھیں، اپنے کاروباری اعتبار کو دیکھیں، ہم کاروبار کیسا کرتے ہیں، تو شاید ہمیں اپنی خامیوں پر نظر آ جائے گی اور اصلاح کرنے کی توفیق ہو جائے گی. اللہ سے دعا کر اللہ اس کہنے سننے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.